صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچا پیغام دے رہا ہوں، اگر صرف بیوٹی اور خوبصورتی کی وجہ سے آپ نے شادی کی تو آپ کے درمیان محبت زیادہ دن تک نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ 18 سال میں انسان جیسا دکھتا ہے یا لڑکی جیسی دکھتی ہے، 40 سال میں بھی وہ ویسے ہی دکھے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ضروری نہیں کہ بالکل ضروری نہیں ہے ایسا۔ ایک دو بچے کی ماں ہوتی ہے عورت، لڑکی، اس کی صورت بدلنے لگتی ہے۔ تو اگر صرف بیوٹی اور سفید چمڑی دیکھ کر کی تو بہت مسئلہ ہوگا۔ اور ایک خاص بات یہاں بتاؤں، ہنسنے کی بات نہیں، سچی بات کر رہا ہوں۔ آج کل ہم اپنی بیوی کا کمپیئر کس سے کرتے ہیں؟ فلم میں کام کرنے والی اداکارہ کو، اس کو ادھر دیکھ کر آتے ہیں اور اس کو ادھر دیکھتے ہیں۔ توجہ کرنا، وہ 4 گھنٹے میک اپ کر کے پھر کیمرے کے سامنے آئی ہے اور یہ بیچاری کچن سے نکل کر آئی ہے، تو اس 4 گھنٹے کی میک اپ والی سے اس کچن سے نکلنے والی کا کمپیئر کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی تو اچھی نہیں لگے گی۔ پھر بلی جیسے چھڑے میں منہ ڈالتی ہے ویسے ادھر ادھر تکتے رہیں گے، یہ حالت ہوگی۔ پھر اس کے بعد افیئر کے معاملات ہوں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سجدہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس فلم کی اداکارہ سے زیادہ خوبصورت آپ کی بیوی کو بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی عزت کی قسم، جس دن اگر موقع ملا آپ کو تو آپ یہ دیکھ لینا، جیسے یہ 6 گھنٹہ کچن سے نکل کے آنے کے بعد لگتی ہے، اس کو جو 4 گھنٹے کے میک اپ پر تم اپنی بیوی کو کمپیئر کرتے ہو، اس کو بھی 6 گھنٹہ کچن میں رکھ کر کے پھر نکال کے دیکھنا، تو میری بات کی آپ تائید کرو گے کہ اس سے کروڑ درجہ زیادہ، اس لعنتی صورت سے زیادہ آپ کو اپنی بیوی کا حسن نظر آئے گا۔ ہاں، اس لیے کہ 4 گھنٹے کے میک اپ، اگر آپ ان کو ان کی ریئل زندگی میں، اصل زندگی میں دیکھو تو کبھی آپ کو ایسا لگے کہ میں کوئی ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں یا ان کو کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، ان کے بالوں کو دیکھ کر یوں لگے کہ جیسے کسی گھونسلے پر کسی باز نے حملہ کر دیا، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر کے ایسے لگے کہ جیسے معاذ اللہ کسی بلی نے جو ہے رات بھر جا کر کے گزار دی تو اس کی صورت کیسی ہو جاتی ہے، یا بارش میں بلی جیسے بھیگ کر کے بھیگی بلی نظر آتی ہے، اس طرح کی ان کی لانتی والی صورتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری بیوی پاک دامن ہے، تیری بیوی تیری وفادار ہے، اور وہ تو روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اللہ اکبر چنگل میں ہے، کبھی اس کے ساتھ فلم، کبھی اس کے ساتھ فلم، کبھی اس کے ساتھ سیریل، کبھی اس کے ساتھ سیریل۔ ایسی نچنیاں اور پاپی عورتوں سے تم اپنی بیوی کا تقابل کرتے ہو اور کہتے ہو تو ہیروئن کی طرح کیوں نہیں دکھتی؟ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کر کہ تیری بیوی ہیروئن کی طرح نہیں ہے۔ اگر وہ ہیروئن کی طرح ہوگی تو تجھے چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارے گی، لیکن شکر کر خدا کا کہ وہ ہیروئن کی طرح نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے۔ تجھے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے ایسی بیوی عطا فرمائی۔ رہی بات چمڑی کی، تو سفید چمڑی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت کردار۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج بھی مسلمانوں کی بیویوں اور بیٹیوں میں وہ حیا ہے، آج بھی مسلمانوں کی بیویوں میں اور بیٹیوں میں وہ حیا ہے کہ اور لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس لیے سفید چمڑی پر کبھی توجہ نہ کرنا۔ پھنسی نکل آئے تو عجیب حال ہو جائے، چہرے بچے کی ولادت ہو جائے عجیب حال ہو جائے، تو کس پر غور کرو؟ کردار، دینداری پر، تقوی شعاری پر۔ مجھے تو فخر ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں میں آج بھی شوہر کے لیے وفا ہے، اس لیے کہ دوسروں کے جتنے کیس کورٹ میں چل رہے ہیں اتنے کیس مسلمانوں کی بیٹیوں کے نہیں چل رہے، اور جو بھی چل رہے ہیں وہ نادانی کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ جس دن ان کو پتا چلے گا شوہر کیا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے، اس دن وہ ایسا نہیں کرے گی۔ کیا ہے شوہر کا مقام؟ جاہل باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے چھوڑ دے آ جا، ایسا مت کرو، پال لوں گا۔ بات پالنے کی کھانے کی نہیں ہے، روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے، بات روٹی کی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں شوہر بیوی کو جو دے سکتا ہے
باپ اس کو سونے کے پلنگ پر، گولڈ کے پلنگ پر سلا کر بھی نہیں دے سکتا، اور اس کے لیے جہیز بھی نہیں ہے، وہ دے بھی نہیں سکتا۔ قرآن نے میاں بیوی کو کیا بتایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر کے لیے سکون بیوی اور بیوی کے لیے سکون شوہر۔ اتنا تو سمجھو، آدم جنت میں بھی مانگ رہے ہیں، جنت ہے وہ جگہ جہاں سب چیز ہے، کسی چیز کی کمی، لیکن آدم نے کہا مولا میری طرح یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ بیوی مانگا کہ نہیں مانگا؟ کیا پتا چلا اگر جنت بھی ہو اور اس میں بیوی نہ ہو تو جنت کی نعمتوں میں بھی انسان کو چین نہیں ملتا، تو بیوی کس چین کا نام ہے، بیوی کس سکون کا نام، لیکن اس کو وہ درجہ بھی تو دو۔ بیوی کو کیا درجہ دو؟ کچھ جاہلوں نے اس کو پیر کی جوتی بنایا، بار بار میں طلاق کی دھمکی دیتے، مارتے۔ بیوی کو مارنے والا بزدل، طلاق دینے والا نامرد، مارنے والا بزدل، طلاق دینے والا نامرد۔ کہا پھر بہادر کون ہے؟ میں نے کہا بہادر وہ ہے جو بیویوں کی بات سن کر کے ادھر ادھر دیکھ کے مسکراتا رہے۔ کہا امین القادری تو نے یہ کہاں سے لایا؟ میں نے کہا حضور سے لایا۔ جو آئیڈیل ہے اس سے لایا۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، بیوی کو بزدل لوگ مارتے، کمزور لوگ مارتے، بہادر لوگ نہیں مارتے، ان کی باتیں سن کے مسکراتے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک دن میرے آقا نے پوچھا بتاؤ سب سے بڑا پہلوان بہادر کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضور نے پوچھا۔ جن کے غلاموں میں اتنا بڑا بہادر ہے، جن کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں، وہ پوچھ رہے سب سے بڑا بہادر کون ہے، پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے جو سب کو پچھاڑ دے، اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے۔ حضور نے کہا نہیں، سب کو پچھاڑنے والا پہلوان بہادر نے کہا پھر حضور آپ ہی بتا دے کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ جب اس کو کوئی غصہ دلائے تو وہ غصے کو پی جائے، وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے۔ بتاؤ نا پہلوان اور بہادر کون ہے حضور کی نظر میں؟ وہ نہیں جو مار پیٹ کرے، کمزوروں کو آگ دکھائے۔ عورت تو سینہ پہ نازک ہے، وہاں تو سینہ تبھی تانتے ہیں، عورت کے پاس سینہ تاننے والا کبھی 56 کی چھاتی والا نہیں ہو سکتا۔ وہ بزدل ہے، بزدل جو عورت کی باتوں کو غصے میں سن کر مسکرا دے اور اس کو بھی مسکرانے کا شعور عطا کر دے، سب سے بڑا بہادر پہلوان اس کو فرمایا رسول اللہ نے۔ اب آپ اپنے من میں ڈوب کے سوچو آپ پہلوانوں کے بزدل ہو، کون کیا کرتا مجھے نہیں پتا، اسٹیج والے کیا کرتے آپ کے، میں آپ کے گھر میں دیکھتا ہوں نہ، میں ولیوں کے صاحب کرامت ہوں، صاحب کشف ہوں۔ اگر مارتے ہو تو بزدل ہو، طلاق کی دھمکی دیتے ہو تو نامردی کے قریب ہو۔ کہا کہ نامرد کیوں طلاق دیتا ہے؟ میں نے کہا مرد نبھاتا ہے، مرد نبھاتا ہے۔ تو کہا نہیں اس لائق نہ تھی، توجہ، لائق نہ تھی کہ رکھتا۔ میں نے کہا تو بھی نالائق تھا، اسی لیے نہ رکھ سکا۔ اگر تو لائق ہوتا، توجہ، تو لائق ہوتا، تو لائق ہوتا، وہ نالائق تھی مان لیا، تو بھی نالائق چھوڑ دیا۔ اگر تو لائق ہوتا تو اس نالائق کو لائق اپنی صحبت میں رکھ کر کے بنا لیتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میرے مخدوم، میرے مرشد، محبوب یزدانی، قطب لاسانی، غوث العالم، سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ، جس نے بلی کو اپنی صحبت میں رکھ کر کے اللہ کی معرفت دے دی اور طوطے کو اپنے پاس بٹھا کر حافظ قرآن بنا دیا۔ تو اللہ جب تیرا پیر طوطے کو حافظ بنا سکتا ہے تو کیا تو مرید ہو کر بیوی کو اپنی طرح لائق نہیں بنا سکتا؟ وہاں تو جانور بھی سدھرتے ہیں، وہاں تو جانور بھی سدھرتے ہیں، تو بیوی کو کیوں نہ سدھار سکا؟ اس کا مطلب تو بھی نالائق تھا۔ ورنہ آپ سے پوچھتا ہوں لائق کس کی ہوتی ہے میرے بھائی؟ اگر وہ لائق ہو تو عورت ہی نہ رہے۔ بہنیں معاف کرنا، تھوڑا آپ ہی کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں اس لیے تھوڑا یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ ہاں ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا آپ تو ہمیں ڈانٹتے ہیں، چھوٹوں کو ڈانٹتی نہیں۔ میں نے کہا وہ بچے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں، ان کو ڈانٹ کر بھی کوئی فائدہ نہیں بیٹے، ڈانٹنے سے تو آپ کو ان کو تسلی مل جاتی
ہے نا؟ تو میری بہنوں سے معافی چاہتے ہوئے آپ کے لیے تھوڑی محنت کر رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں، ورنہ آج کل کبھی کبھی میرے ایک بھائی نے مجھ سے کہا آپ ہمارے گاؤں میں آئے تھے تو ایک بچی نے کہا کہ سید صاحب آئے نا؟ ہاں کہا ہاں وہ آئے، کہا وہی مولوی ہے نا یہ جو عورتوں کا بڑا دشمن ہے؟ اس کے بھائی نے کہا یہ عورتوں کا دشمن کیسے ہے بیٹی، یہ سید زادے کو تو عورتوں، کہا یہی کہتے ہیں عورتوں کو موبائل مت دیا کرو۔ چلو بچی کی اپنی سوچ ہے، میں تو کہتا ہوں نہ دو 5، لیکن وہ بچی نے ایک ہی رخ سنا، دوسرا اس کو شاید کلپ کاٹ کے دی گئی ہوگی۔ مہربانوں کی مہربانیاں۔ میں نے تو اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ 5 لاکھ کا موبائل بیٹی مانگے تو دو، 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دو، 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دو، 50 ہزار کا موبائل مت دینا، کیونکہ آج بیٹیاں سیریس لے اس کو مذاق، بیٹیاں اگر آج بھاگ رہی ہے موبائل کی وجہ۔ میں نے فیس بک کی لعنت یہ دیکھی کہ کئی شریف گھرانوں کی بیٹیاں بھی صرف فیس بک کی وجہ سے غیروں کے ہتھے چڑھ گئی، اسلام چھوڑ دیا۔ شریف گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ فیس بک پر ایسی ٹیم بٹھائی جا رہی ہے جو آپ کی بیٹیوں کو ورگلا کر کے اپنے چنگل میں پھانس کر اس کا مذہب اس سے چھین سکے۔ اپنی بیٹیوں کو بہت پیار دو، بہت زیور میں ان کو لدھا دو، موبائل مت دو۔ اگر موبائل کی سخت ترین ضرورت پیش آ جائے تو بہت صرف فون اٹھانے اور رکھنے والی نوبت ہو، ان کے پاس اسمارٹ موبائل مت دو، بلکہ اسمارٹ موبائل تو بچوں کو بھی مت دو۔ یہ زہر قاتل ہے، اپنے بچوں کو وقت سے پہلے بالغ بنا رہا ہے یہ موبائل۔ جو کچھ آپ نے 20-22 سال کی عمر میں پہنچ کر کے نہیں سوچا ہوگا، وہ آپ کا 5 سال کا بچہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے موبائل کے اندر۔ وہ انٹرنیٹ کا جنگل انگلیوں کا کھیل ہے، پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ بلکہ تقریر سننے کے لیے بھی اگر آپ اوپن کریں تو بغیر گندگی سے گزرے ہوئے آپ تقریر تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر گندگی سے گزرے ہوئے آپ نعت شریف تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، خدا جس پر مدد کرے، جس کی مدد کرے وہ تو بچ سکتا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کرے تو سننے گیا تھا تقریر اور کہاں جا کر کے پہنچ گیا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بیوی کو طلاق کی دھمکی دے، اور طلاق دیتے وہ تو ہے ہی نامرد، لیکن اگر دھمکی دے تو نامردی سے قریب ہے، اور پیر کی جوتی بنا لے اگر وہ، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ انتہائی درجے کا نادان انسان ہے۔ لیکن بیوی نہ طلاق دینے کے لیے ہے، نہ بیوی پیر کی جوتی ہے، بلکہ وہ تو لتسکنوا الیہا، دل کا سکون ہے میرے عزیز۔ جنت بھی اس کے بغیر مکمل آپ کو معلوم نہیں ہوتی، اسی لیے تو اللہ نے جب جنت کا ذکر کیا تو ساتھ میں بیویوں کا ذکر کیا، اور فرمایا ہر جنتی اپنی بیوی کے ساتھ تکیہ لگا کر کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ بیوی کا ذکر کیوں کیا پتہ ہے؟ وہ تو اللہ جانے اس کی حکمتیں، لیکن یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ بیوی کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، جن کی بیویاں انتقال کر گئی جا کے ان سے پوچھو، جو یہ سوچتے تھے نا کہ بیمار پڑی رہتی ہے مرتی بھی نہیں، تو مرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ بیوی کیا تھی۔ اس لیے میرے عزیز یاد رکھنا، قدر نعمت بعد زوال، اپنی عورتوں کی قدر کرنا سیکھو۔ لیکن کچھ ایسے بھی نادان میرے بھائی ہیں جنہوں نے عورتوں کو سر کا تاج بنا لیا، ان کے بغیر تھوکتے بھی نہیں ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، معاشرہ چھوڑ دیا، انہی کو سر پہ لے لے کے گھومتے، وہ بھی نادان ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بیویوں کو قبلہ بنا دیا جائے گا، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا، وہ جو کہیں گی ان کی باتیں سنی جائے گی، مگر یاد رکھو نہ وہ پیر کی جوتی ہے نہ وہ سر کا تاج ہے، بلکہ اللہ نے اس کو دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور سب سے قریب کی پسلی سے پیدا کیا۔ اس لیے عورت دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں سر پہ رکھنے میں بھی وہ مزہ نہیں ہے، نہ پیر میں رکھنے میں وہ مزہ ہے جو دل میں رکھنے میں مزہ ہے۔ ارے نادان سن لو تو صحیح، میرے آقا نے عورتوں سے کتنی اپنی ازواج پاک سے کتنی محبت فرمائی، کتنا پیار فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا نا، وصال تکیے پہ نہیں ہوا، بستر پہ نہیں ہوا۔ حضور کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضور کا سر ام المومنین سیدہ عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔
حضور علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے کہ حضور لیٹتے بھی تھے تو اپنی ازواج کے جو وہ زانوں پر، جس کو آپ اپنی زبان میں مانڈی، زانوں پر سر رکھ کے لیٹتے تھے، اور بہت پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ آج تو گھر جاتے تو غصہ ہی کرتے ہیں، چڑچڑا پن کرتے ہیں۔ مرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کو گالی دے، ماں بہن کی گالی دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو گالی دے کے اس کا دل دکھایا، اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے۔ ان پر لعنت ہے جو بیویوں کا دل دکھاتے ہیں۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے میرے بھائی، ان کو نبھاؤ، پیار سے نبھاؤ، محبت سے نبھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نفل عبادتوں سے وہ مرتبے نہیں دیتا جو مرتبے اللہ بیوی کی تکالیف پر صبر کرنے سے دیتا ہے۔ اس پر مجھے ایک مختصر سا واقعہ یاد آتا ہے، خیر سے اس کو مولوی اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے بھی لکھا ہے اپنے انداز میں، میں اس کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ، حضرت سیدی مرزا مظہر جان جانا۔ نقشبندی سلسلے کا جو مجھے خلافت کا شجرہ ہے وہ بھی ان سے ملتا ہے، مرزا، یعنی وہ میرے مرشدوں میں بھی ہوتے ہیں، اس لئے کہ الحمدللہ ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، رفائی بھی ہے، شاذلی بھی ہیں۔ ساری نسبتیں ہمارے بزرگوں کی خیرات ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی لاج رکھے۔ تو میں بات جلدی مکمل کروں۔ بیویوں کو مارا نہ کریں، حضور نے لعنت کی۔ حضور نے اپنے جان کے دشمنوں پہ لعنت نہیں کی، لیکن بیوی کو مارنے والوں پہ لعنت کی۔ میرے بھائی، میں بات بہت سی کہنا چاہتا تھا لیکن اسی بات مکمل کروں گا، ان کا خیال کرو۔ اور عورتوں سے کہتا ہوں شوہر کا ادب کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان عورتوں کو میں نے جہنم میں کتے کی شکل میں دیکھا، اور کتا جیسے زبان لٹکاتا ہے، دھوپ میں ایسے کرتا ہے، تو میں نے کتے کی طرح ان کی زبان کو لٹکی ہوئی دیکھی۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا یہ اپنے شوہروں سے منہ چلا کر ان کو تکلیف دیتی تھی، ان کا منہ کتے کی طرح ہوا، جہنم میں حضور نے بتایا۔ عورتیں بھی ادب کرے شوہر کا۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر کسی کو سجدے کی اجازت نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ فرمایا عورت اگر، حالانکہ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں، پھوڑے، اور عورت اس کو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن چاٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ صرف اہمیت بتانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اتنی اہمیت ہے شوہر کی۔ آج کل تو شوہر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی بعض عورتیں، تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا اگر عورت تندور پر روٹی سیک رہی ہو اور شوہر کو اس کی ضرورت پڑ جائے اور وہ آواز دے تو عورت کو چاہیے کہ وہ تندور کی روٹی کو تندور پر چھوڑ کر کے دوڑتی ہوئی شوہر کے پاس آئے۔ اگر وہ عورت نہ آئی، دیر کی، شوہر ناراض ہو گیا، تو جتنی دیر تک شوہر ناراض رہے گا اس عورت پر لعنت برستی رہے گی، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو یہ حکم ہے۔ لیکن اب آج کل کیا ہو گیا، شوہر بلا رہا ہے فون کر کے کہ چلو آ جاؤ، جو جھگڑا ہوا تھا ختم کرو، غصہ تھوک دو گے، نہیں میں تو نہیں آؤں گی، میں تو تمہیں کورٹ میں چڑھاؤں گی۔ تو یہ نادانی نہ کرو، سکون نہیں ملے گا۔ ہم کورٹ میں اپنے گھر کا یعنی میاں بیوی کا معاملہ، اور پھر آپ جانتے ہو گھر کی عورت جب کورٹ جاتی ہے تو لوگ اس کو باہر اس کا کتنا مس یوز کرتے ہیں، اس کا کتنا غلط استعمال کیا ہوتا ہے، جانے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ والو رحم کرو اپنے آپ پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کورٹ فیصلہ صحیح نہیں کر دیا، یہ نہیں ہے وہ نہیں، یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹی کے گھر کے مسائل گھر میں بیٹھ کر حل کرنا عافیت ہے، یہ ہے شرافت۔ بہرحال تو بات میں سمیٹ لوں کہ مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے بزرگ تھے سلسلے نقشبندیہ کے۔ عمر ان کی زیادہ ہو گئی تھی، پیر صاحب تھے، اور اتنے بڑے پیر صاحب تھے میرے بھائی کہ پورا دلی کی اکثر آبادی ان کی مرید تھی، بڑے متقی پرہیزگار، آدھی رات عبادت کرتے تھے، آدھی رات کو سوتے تھے۔ لیکن پیر صاحب تھے نا، کوئی پیر صاحب اگر مجمع میں بیٹھے ہوں تو برا نہیں ماننا، یہ لوگ تو نہیں مانیں گے کیونکہ میرے بھائی لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں ماننا، اس لیے کہ چائے سے زیادہ کتنی گرم ہوتی ہے۔ کل بہکائیں گے نظام باپو کو، یاسین باپو کو،
بجلی شان برکاتی صاحب کو، حنیف باپو کو کہ دیکھا آپ نے بلایا تھا نا، کیسے مذاق اڑایا آپ کا. ان کا نہیں اڑا رہا ہوں میرے بھائی، ان کا نہیں اڑا رہا ہوں، اللہ کی قسم ان کا نہیں اڑا رہا ہوں، اور اللہ کی قسم کسی پیر کا بھی نہیں اڑا رہا ہوں، اس لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں لیکن تو کیتلیوں کا کام نہیں کرنا، میں بھی آپ کا بھائی ہوں نا، میرا بھی تو کچھ خیال کیا کرو. تو کیا ہوا، بہت نیک تھے، لیکن نیک تھے تو پیر ہونے کی وجہ سے بڑے نازک بھی تھے. پیر آدمی جب پیر بنتا ہے تھوڑا نازک ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے وہ اندر کی بات ہے، آپ کو نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر بتا دیں گے تو آپ بھی بنو گے، اگر بتا دیں گے تو آپ بھی بن جاؤ گے، اس لیے نہیں بتاتے. کچھ باتیں اندر رہنی چاہیے، لیکن اتنا اشارہ کر دیتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اور پیر بننا اس حسن کا نام ہے کہ پھر نزاکت تو بہرحال نزاکت ہے. تو ان میں بھی نزاکت تھی. حالانکہ میرے پیر ہیں، وہ میرے پیروں کے پیر ہیں جو سچی ہے، بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی فضیلت ہی بیان کرتا ہوں. تو نازک تھے بڑے. کتنے نازک تھے پتہ ہے؟ اتنے نازک کہ مٹکے پہ اگر ڈھکن ٹیڑھا دیکھا، مٹکے پہ ڈھکن ترچھا ٹیڑھا دیکھا تو کہتے تھے کس کمبخت نے ڈھکن ٹیڑھا کر دیا، اس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہوتا ہے ٹیڑھا ڈھکن دیکھ کر، لیکن اٹھ کے سیدھا نہیں کرتے تھے. کتنے نازک تھے. کس نے کر دیا اس ڈھکن کو ٹیڑھا، سر میں درد ہو رہا ہے ٹیڑھا ڈھکن دے، بھائی اٹھ کے حضرت سیدھا کر دے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. لیکن بہرحال نزاکت تھی، اور یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. اہل شرف میں نزاکت اگر آ جائے تو یہ فطری تقاضا ہے. بستر مرید بچھاتے تھے، اگر چادر ایسے مڑ گئی، دیکھو ایسے سمجھ میں آتی دکھتی ہے چادر ایسے مڑ گئی تو آدھی رات کے بعد لیٹتے تھے تو رات پھر نیند نہیں آتی تھی. کہا یہ کس کمبخت نے آج بستر بچھایا کہ یہ چادر مجھے چبھتی ہے، اور چبھتی تھی تو سیدھا نہیں کیا اٹھ کے، اسی حالت میں رہے، لیکن اس کو کوستے رہے کہ کس کمبخت نے ایسا کیا. یہ ان کی حالت تھی. اب اسی وجہ سے وہ شادی میں لیٹ کر رہے تھے. سمجھدار آدمی تھے، سوچ بوجھ والے تھے. کہا کہ شادی نہیں کرنا. کیوں؟ میں بھی نازک، اب وہ صنف نازک. جب دو نازک ملیں گے تو کیا انجام ہوگا، اس لیے شادی نہیں کرتے تھے. لیکن مرید بدماش جو چاہے کروا لے، ان کے مریدوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو چاہے کروا لے، ہے نا. پیر صاحب کو کیا کہا، حضرت شادی کیوں نہیں کرتے؟ میرے بچوں بڑے نازک میری طبیعت ہے، وہ بھی نازک میں بھی نازک، دو نازک ملیں گے تو پھر تماشا ہی ہوگا، اس لیے میں شادی نہیں کرتا. کسی مرید نے بیچ میں ڈالی بات. مرید تو مرید بڑا چرب زبان، مرید نے کہا حضرات نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، تو آپ سنت ادا نہیں کریں گے. اب وہ سچے پیر تھے، سنت کی بات آئی سرنڈر ہو گئے. فرمایا جاؤ آپ لوگ ہی ڈھونڈو، آپ ہی تلاش کرو، اور پیرانی اماں کو خود ہی اپنی مرضی سے تلاش کر کے مجھے بتاؤ نکاح کس سے کرنا ہے. اور پھر مریدین نکلے پیرانی اماں ڈھونڈنے کے لیے. اور پھر کیا ہونا تھا، قدرت کا جو لکھا ہوا وہ پورا ہوتا ہے. تدبیر کبھی تقدیر پر غالب نہیں آتی، ہمیشہ تدبیروں پر تقدیریں غالب آتی ہے. میرے بھائی اگر تجھے بیوی ٹیڑھی ملے، ترچی ملے، کیسی ملے، نبھا کر لے. کیوں؟ یہ تیری امی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تیرے ابو کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے. اور سچا بندہ وہی ہے جو اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے. اگر تو خوبصورت ہے، ہلکی صورت کی مل گئی تو بھی تو جنتی ہے. اور اگر تیری بیوی خوبصورت ہے اور تو ہلکی شکل کا ہے، وہ جنتی ہے. ایک فلسفی تھے، فلسفی سمجھتے ہیں جو علم میں فلسفہ جانتے ہیں، لوجک جو جانتے ہیں، وہ فلسفی تھے. بڑے کالے کلوٹے تھے وہ، توجہ کریں. تو وہ اپنی بیوی سے جب بھی ملتے تھے تو کیا کہتے تھے بتائیں؟ اور ان کی بھی بہت خوبصورت تھی، جیسے حور ہو جنت ایسی خوبصورت. اور وہ کالے کلوٹے، تو جب بھی دیکھتے تھے ان کو کہتے تھے تو بھی جنتی میں بھی جنتی، تو بھی جنتی میں بھی جنتی. ہمیشہ یہی تھا، تو بھی جنتی میں بھی جنتی. ایک دن دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو کہا تو بھی جنتی میں بھی جنتی. تو بیوی نے کہا بس ایک ہی پاڑا پڑ رکھا ہے، تو بھی جنتی میں بھی جنتی، کبھی بتاؤ گے بھی کہ کیوں جنتی؟ کہا میری پیاری اس لیے جنتی کہ تو ہے خوبصورت اور میں ہوں بظاہر بدصورت، تو میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں کیونکہ تو خوبصورت ہے، تو جو شکر کرے وہ جنتی. میں تجھے دیکھ کے
شکر کرتا ہوں کہ تو خوبصورت ہے تو شکر کرنے والا، اور میں بدصورت ہوں تو مجھے جھیل کر صبر کرتی ہے، تو جو صبر کرے وہ بھی جنتی، اس لیے تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ ارے بھائی بیوی کیسے بھی ملے جنتی ہے نا، جنت ہے آپ کے لیے، کیوں؟ خوبصورت ملے گی تو شکر کر لینا جنتی، اور اگر